نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح صدق اللہ العظیم۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم اور میرے بہت ہی عزت کے لائق اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج 14 اگست یوم آزادی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان اپنے وجود میں آیا۔ یہ پاکستان جو بر صغیر کے اندر جب مسلمان رہا کرتے تھے تو ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ یہ شریعام نماز پڑھ سکیں۔ یہ وہ مسلمان بر صغیر کے اندر ان ہندوؤں اور ان انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین جو انہوں نے ان پر نافذ کر دیے تھے، یہ ان کے اندر دب کر رہ گئے تھے۔ ان کے اندر یہ جرت نہیں پیدا ہو رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں۔ پھر ان کے اندر ایک نظریہ ان کو دیا گیا، پھر اس نظریے پر چلے۔ وہ نظریہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ تھا۔ یہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلامی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے۔ یہ وہ پاکستان جب بر صغیر کے اندر مسلمانوں پر ہر طرح سے ظلم کیا جا رہا تھا، مذہبی اعتبار سے ظلم کیا جا رہا ہے، مساوات کا ان کا خیال ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں پر جو انہوں نے قوانین نافذ کر دیے ہیں، جو مسلمانوں پر انہوں نے ظلم و ستم کی پہاڑ ڈال دیے ہیں، مسلمان ان کے اندر دب کر رہ گئے تھے۔ پھر مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ جاگا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا یہ پاکستان۔ پھر ماؤں نے اپنے لگتے جگروں کو شمشیریں پکڑا کر میدان مقتل میں کھڑا کر دیا۔ پھر بہنوں نے اپنے بھائیوں کو شمشیریں پکڑائیں اور میدان مقتل میں کھڑا کر دیا۔ پھر ماؤں نے اپنے لگتے جگر شہید کروائے، پھر بہنوں نے اپنے بھائی شہید کروائے۔ پھر بوڑھے باپ تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو شمشیریں پکڑائیں، یہ تلواریں پکڑائیں کہ جاؤ آج لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آج غازی بن جائیں گے، آج شہید ہو جائیں گے۔ پھر بھی اللہ کی جنت کے مہمان اگر غازی بن گئے، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ پھر مسلمانوں کے اندر یہ نظریہ جاگا، مسلمانوں کے دلوں کے اندر لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی گئی۔ پھر مسلمانوں نے میدان مقتل سجایا۔ پھر یہ ندیاں، یہ دریا جن کے اندر پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے اندر خون بہتا ہوا تو نظر آیا، لیکن مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹ کر ان ہندوؤں کا، ان انگریزوں کا مقابلہ کیا اور اپنے اللہ پر توکل رکھا۔ جیسا اللہ نے کہا جو مجھ پر توکل رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ مسلمانوں نے اللہ پر توکل کیا اور میدان مقتل سجا لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان انگریزوں کو، ان ہندوؤں کو شکست دی اور ان مسلمانوں کو اللہ نے فتح یاب کیا۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے دین کے لیے نکل آتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کے لیے نکل آیا، جس نے اللہ کی توحید کے لیے یہ پرچم حق اٹھا لیا، پھر وہ شاہ اسماعیل شہید کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی عزتیں اور ایسی بلندیاں عطا کرتا ہوں جہاں انسان کا گمان اور اس کی سوچ یہ کام نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں جب انسان میرے دین کے لیے نکل آتا ہے، جب میدان مقتل میں تلوار لے کر دشمن کے اوپر چھا جاتا ہے،
اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی میں مدد جیسے بدر میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے کی، پھر میں مسلمانوں کی مدد ایسے کرتا ہوں۔ مسلمان جب بر صغیر کے اندر رہتے تھے نہ ان کو مذہبی حق دیا جاتا تھا، نہ ان کی ثقافت کا خیال تھا، نہ ان کی معیشت کا خیال تھا۔ مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے ٹیکس لگائے جاتے تھے، مسلمان ہر طرف سے دب کر رہ گئے تھے، ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم اور شدت کیا جا رہا تھا۔ پھر مسلمانوں کے اندر بھی ایک جذبہ جاگا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ رکھی گئی۔ یہی پاکستان ہے جس کو قربانیوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ خطہ دیا ہے۔ مسلمان جب بر صغیر کے اندر رہتے تھے ان کو کوئی بھی حق نہیں تھا۔ اگر سیاست کی بات ہے مسلمان پیچھے ہیں، معیشت کی بات ہے مسلمان پیچھے ہیں، ثقافت کی بات ہے مسلمان پیچھے ہیں، مذہب کی بات ہے مسلمان پیچھے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو جذبہ دیا، اللہ رب العالمین نے ان کی ہمتوں کو اجاگر کیا۔ پھر یہی مسلمان جو دب کر رہنے والے تھے پھر لا الہ الا اللہ کا پرچم اٹھایا۔ یہی مسلمان تھے جب ان کو روک دیا جاتا تو آگے سے کوئی اف تک کہنے کے برابر نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کا پرچم اٹھا لیا، جب میدان مقتل سجا لیا، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ایک ایسا آزاد خطہ عطا کیا۔ یہ پاکستان ایسا آزاد خطہ اللہ نے ان کو دیا جہاں اب ہم اپنے سیاسی اپنی پالیسیاں تیار کر رہے ہیں، ہم جیسا چاہتے ہیں اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکتے ہیں، لیکن بر صغیر کے اندر مسلمانوں کو یہ حق بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان مسلمانوں پر جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کا پرچم اٹھا لیا، اللہ نے ان کو پھر نصرتیں دی، اللہ نے ان کو فتح یاب کیا، اور آج ہم الحمدللہ اس آزاد ملک پاکستان میں اللہ کے گھروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو کہ بر صغیر کے اندر مسلمانوں کو اتنی بھی اجازت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں آج اس آزاد ملک پاکستان کے اندر ایک خطہ دیا، ایسی جگہ عطا فرمائی ہے جہاں ہم اپنی پالیسیاں بھی تیار کر سکتے ہیں، جہاں ہم اپنے قوانین بھی نافذ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نظریے کی بنیاد پر یہ پاکستان بنایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظریے کی بنیاد پر ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک پاکستان کی اللہ تعالیٰ تا قیامت حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔